معمولی عبادت سے گناہ نہیں چھوٹتے جب تک اللہ کی قوی تجلی نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں اور کبیرہ بھی کر رہے ہیں. حج اور عمرہ کر کے آئے اور گناہ کبیرہ میں منہ کالا کیا. تسبیح تہجد کے ساتھ بھی گناہ کبیرہ نہیں چھوٹ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادت کے انوار جتنے ہیں اس میں کوئی قوی تجلی ابھی نہیں آ رہی، عدم نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. قوی تجلی، ایسی قوی تجلی کی جس سے گناہ چھوٹ جائے. اس تجلی کو تلاش کرو کہ قوی تجلی ہو جس سے کہ آپ کے نفس کی طرف سے قط قط کی آواز آ جائے اور اس کے معاشیت کے ارادے ختم ہو جائیں. تقاضا تو رہے ہلکا پھلکا مگر ارادے معاشیت سے نجات مل جائے. ارادہ اور ہے، تقاضا اور ہے. تقاضا معاشیت ہلکا پھلکا رہنا یہ ضروری ہے، ورنہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ تقویٰ کا نام، تقویٰ کا چولہا کب گرم ہوتا ہے؟ تقاضائے معاشیت، یہ تقویٰ کے چولہے کی لکڑیاں ہیں. لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، کھائی نہیں جاتی. اللہ کے خوف کے چولہے میں تقاضائے معاشیت کو جلاتے رہو، تقویٰ کا حمام روشن رہے گا. لہذا کیا مطلب؟ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو کہ قلب کے لحاظ سے آپ ٹکاف رہیں، اللہ تعالیٰ سے مقرب رہیں، آپ کا دل خدا کے پاس رہے اور جسم مخلوق کے پاس رہے. اس کی مشق کرو. اس کے لیے اتنا زیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا فرض ہے. بنیت اخلاص و ارادہ، اتنا زیادہ اللہ سے تعلق حاصل کرو، اللہ والوں سے اتنی قوی تجلی حاصل کرو کہ جس سے گناہ چھوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی نہ گزرنے پائے. یہ ہے اولیاء صدیقین کی منتہا. اس سے آگے پھر کوئی ولایت نہیں ہے کہ جس بندے کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت سے، غیر شریفانہ نامناسب حرکات سے محفوظ رہتا ہو. اپنی شرافت کو اپنے نفس کی ڈیمانڈ پر مثل سانڈ کے اپنی شرافت کو داؤں پر نہ لگاتا ہو لذت حرام کی وجہ سے.